علاقے ملیں گے جہاں توحید بنیاد نہیں بلکہ اپنی قوم برادری اس کو اونچا سمجھنا اور سامنے والا چاہے وہ ایک کیوں نہ ہو اس کی قوم کو برادری کو نہیں سمجھ اس کے پیشے کو دیکھ کر اس کا پیشہ کیا ہے یہ کیا کام کرتا ہے ہم کیا کام کرتے ہیں یہ کہاں ہے ہم کہاں ہیں نہیں دین اسلام یہ نہیں فرمایا کہ یہ بیماری ہے جس میں آ گئی وہ جہنم کا ایندھن بن گیا اسے فرمایا لیس منا اس کا تو امت سے کوئی تعلق نہیں اس کا بے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کون من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت جس نے اپنا منہ نوچا جس نے اپنا سینہ پھاڑا اور جاہلیت کے آوازیں کسے اس کا امت محمد کے ساتھ کوئی تعلق الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم کافی دنوں سے کتاب الجنائز احکام المیت کے عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آج آپ کو صحیح مسلم اور مسند احمد کے حوالے سے ایک حدیث سنا دیتا ہوں اس حدیث میں کئی ایک مسائل کا ذکر ہے جنہیں بالترتیب اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے آخری نقطے کو واضح کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے
اربعن فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، 4 بیماریاں ایسی ہیں چار خطرناک بیماریاں ایسی ہیں جو میری امت کو لگ جائیں گی اور نکلنے کا نام نہیں لیں گی۔ بہت کم خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ان بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ان تمام 4 بیماریوں کو تعلق دور جاہلیت سے ہے۔ یہ 4 دور جاہلیت کی بیماریاں ہیں جو میری امت میں بھی سرایت کر جائیں گی اور نکلنے کا نام نہیں لیں گی۔ اور جو قوم، جو شخص، جو مرد، جو عورت ان 4 بیماریوں میں سے کسی ایک بیماری کے زد میں آ گیا، اس کا انجام، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بھلے اس کے پاس نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہوں، زکاتیں ہوں، خیرات ہوں، انجام خطرناک ہے۔ وہ 4 بیماریاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلی بیماری یہ ہے الفخر بالانساب ہے، اپنی قوم، اپنی برادری پر، اپنے نسب نامے پر فخر کرنا، اپنی برادری پر، اپنے قبیلے پر فخر کرنا اور اسے فخر کے ساتھ پیش کرنا۔ اور دوسری کیا ہے؟ بطانو فی الانساب ہے، اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا، ہیچ سمجھنا، من حیث القوم، من حیث القبیلہ، اپنی برادری کو اعلیٰ سمجھنا، دوسروں کے قبیلے کو گھٹیا سمجھنا، نیچ سمجھنا، اور اس اعلیٰ سمجھنے کی بنیاد دین نہ ہو، دنیا ہو، دنیا کو بیس بنا کر، دنیا کے جاہ و جلال کو بنیاد بنا کر اپنے نسب نامے پر فخر کرنا اور سامنے والے کو اس کی غربت کی بنیاد پر، مالی پسماندگی کی بنیاد پر یا کسی حوالے سے اس کی کمزوری کو بنیاد بنا کر یا اس کے پیشے کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے پیشے کو اعلیٰ سمجھتے ہوئے اس کو حقیر جاننا، اعلیٰ اور ادنا کی بنیاد دین نہ ہو، دنیا ہو، دنیا کے مقاصد ہوں۔ اس کی مثال ایک صحیح حدیث سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے
انتصب رجلان علی عہد موسیٰ علیہ السلام، ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت میں موسیٰ علیہ السلام کی امت کے دو آدمی نسب نامے کے حوالے سے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ فقال احدہما، ان دو میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، انا فلان ابن فلان ابن فلان، میرا نسب نامہ یہ ہے، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، فلاں کا پڑوتا ہوں، حتیٰ تسعۃ، حتیٰ کہ اس نے اپنے آبا و اجداد کے 9 آدمیوں کا نام لیا جسے وہ جانتا تھا۔ میں فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا۔ اس نے 9 پشتیں گنوا دی، بڑے فخر کے ساتھ، بڑے گھمنڈ کے ساتھ، اور سامنے والے سے کہا، فمن انت لا ام لک، تو بتا تیرا نسب نامہ کیا ہے، تیرے نسب نامے کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ اس نے کہا، انا فلان ابن فلان ابن فلان علیہ السلام، تیرا نسب نامہ بڑا لمبا چوڑا ہے، تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ میں تو اپنے نسب نامے کے بارے صرف اتنا جانتا ہوں، میں فلاں مسلمان کا بیٹا ہوں، اور میں اتنا جانتا ہوں میرا باپ فلاں مسلمان کا بیٹا تھا، بس۔ میں باپ کو بھی جانتا ہوں جو پکا سچا مسلمان تھا، کھرا مسلمان تھا، عقیدہ توحید پر قائم تھا۔ میں اپنے دادے کو بھی جانتا ہوں جو مسلمان تھا، اسلام کی غیرت رکھتا تھا، بس۔ جس وقت ان دونوں نے یہ باتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سن رہا تھا، تو حدیث میں آتا ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ علیہ السلام، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی نازل کر دی کہ آپ کی امت میں فلاں جگہ آپس میں ایک دوسرے کو نسب نامہ سنا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اے موسیٰ ان دونوں کو بلا، ان دونوں کو بلا، ان دونوں میں جو پہلا آدمی ہے، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس کے پورے نسب نامہ کو جانتا ہوں، اس کے باپ سے لے کر جو 9 پشتیں اس نے گنوائی ہیں ان میں سارے یا چور ہیں، یا ڈاکو ہیں، یا بدماش ہیں، یا بدکردار ہیں۔ جس نسب نامے پر وہ گھمنڈ کر رہا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا پڑوتا، اس کے نسب نامے میں ایک شخص بھی مسلمان نہیں، سب بے دین، بد کردار، زانی، چور، ڈاکو، لفنگے، اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ گھمنڈ کر رہا ہے اس پر، اس کو بڑا گھمنڈ ہے۔ اے موسیٰ اس کو بلا کے کہے، جن 9 باپ دادے کا تو نے ذکر کیا ہے وہ تو اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں ہے، 9 فی النار، وہ 9 کے 9 جہنم میں ہیں۔ حالانکہ تو مسلمان ہے، تیرا کردار بھی اچھا ہے، تیرے اخلاق بھی اچھے ہیں، تیرا عقیدہ بھی اچھا ہے، لیکن چونکہ تو ان غلط لوگوں کو
بطور فخر کی پیش کر رہا ہے، وَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ، ان بد کردار لوگوں پر، نسب نامے پر فخر کرنے کی وجہ سے 10واں تو بھی جہنمی ہے، 10واں تو بھی جہنمی ہے۔ اور دوسرے کو کہہ دے تو اپنی گفتگو میں سچا ہے، تیرا باپ مسلمان تھا، موحد تھا، با اخلاق تھا، با کردار تھا، اور تیرا دادا ویسے تھا جیسے تو نے کہا، اثنین فی الجنہ، وہ دونوں جنتی ہیں، وانت ثالثہما فی الجنہ، اور ایک اچھے نسب نامے پر فخر کرنے کی وجہ سے تو بھی جنتی ہے۔ اس حدیث پر آپ غور کریں، اس حدیث میں بڑے دروس ہیں، بڑے اسباق ہیں۔ نسب نامہ، محض نسب نامہ، اس پر فخر کرنا، گھمنڈ کرنا، یہ نہیں۔ اصل کیا ہے؟ کلکم لآدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، تمہاری بیس یہ ہے، تمہاری بنیاد یہ ہے، کلکم لآدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہو۔ لا فخر لعربی علی عجمی ولا لأحمر علی اسود، کسی عربی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، اگر عزت ہے، وقار ہے، اس کی بنیاد تقوی ہے۔ انا خلق یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسان تیری بیس کیا ہے؟ تو ایک مرد اور ایک عورت کی نسل سے ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہاں وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ قبیلے تعارف کے لیے، برادریاں پہچان کے لیے، عزت اور وقار کے نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے قبیلے کی وجہ سے، اپنی برادری کی وجہ سے، یا اپنے کسی خاص علاقے کی وجہ سے گھمنڈ کرتا ہے تو وہ دھوکے میں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت کی بنیاد تقوی ہے، اصل چیز تو تقوی ہے، یہ بنیاد نہیں ہے، اصل چیز یہی ہے۔ اسلام نے اگر زور دیا ہے حتیٰ کہ تمام معاملات میں تقوی کو، دین کو، عقیدے کو، توحید کو مقدم کیا ہے، حتیٰ کہ رشتے ناتوں کے بارے کہا کہ رشتے ناتے کرو، اس کی بھی بنیاد عقیدے توحید ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ان کو تھوڑا سا جذباتی پن ہو گیا، تحمل مزاجی سے سوچے، غور کریں کہ دین اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ آج کہیں افراط ہے، کہیں تفرید ہے، کہیں افراط ہے، کہیں تفرید ہے، کہیں حسن و جمال کو بنیاد بنا کر، دولت کو بنیاد بنا کر، عصری علوم کو بنیاد بنا کر، یا یہ سوچ کر کہ میں جس قبیلے کا فرد ہوں، یہ قبیلہ اتنا بڑا نہیں ہے، اس کا مقام زیادہ نہیں ہے، اگر میں فلاں قبیلے کے ساتھ جاؤں گا تو بڑا ہو جاؤں گا، اپنا قد بڑا کرنے کے لیے قبیلے کو لات مار کر، برادری کو لات مار کر غیر برادری کا رخ کرتا ہے، اس کا یہ عمل جذباتی پن ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جب قبیلے میں یہ نعمتیں موجود ہیں، قبیلہ بھی ہے،
عقیدہ توحید بھی ہے. یہ دو نعمتیں جمع ہو چکی ہیں. ان کو غنیمت جانیں, کافی سمجھیں, اس کو اہمیت دیں. توحید بھی ہے اور قوم برادری بھی ہے. اور بعض لوگوں کو کچھ یوں جنون ہو گیا ہے کہ باپ دادا برادری کو اتنا اہمیت دی, حتیٰ کہ شرک کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں. لیکن غیر برادری کی طرف نہیں جانا. بھائی قوم میں رہنا ہے. مشرک ہے تو کیا ہے, بدعتیہ ہے تو کیا ہے, مشرک ہے تو کیا ہو گیا, بدعتی ہے تو کیا ہو گیا, ہے تو قوم برادری کا. وہاں وہ زیادتی, یہاں یہ زیادتی ہیں. عقیدے کو بیس بناؤ. حتیٰ کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بعض لوگ جو اپنے شرکیہ عقائد پر اتنے پختہ ہیں کہ دعوت نامہ بھیجیں گے, دعوت مسنون ہوگی لیکن طریقہ غیر مسنون ہوگا. دعوت مسنون ہوگی, ولیمے کی دعوت ہے مسنون ہے, حقیقی دعوت ہے مسنون ہے, لیکن دعوت کے لیے جو کارڈ بھیجیں گے اس میں الفاظ غیر شرکیہ ہوں گے. میرے بھائیوں, یہ دعوت صحیح ہے, دعوت کا انداز غیر شرعی ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے. وہ در حقیقت اس دعوت نامے کے ذریعے آپ کے عقیدے کو غیرت اور للکار رہا ہے, اپنے عقیدے کو بلند کر رہا ہے. آپ یہ سوچتے ہیں دعوت تو حقیقی کی ہے, کیا حرج ہے, دعوت تو ولیمے کی ہے, کیا حرج ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کو پتا ہے کہ تم کون ہو, تمہارا کیا عقیدہ ہے. وہ دعوت نامے کے اندر شرکیہ بدعات کے جملے لکھ کر آپ کو وہ چیلنج کر رہا ہے. لیکن قوم ہے, برادری ہے, نہیں. توحید کو مقدم سمجھو. تمہارا وقار, تمہاری عزت اسی میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. توحید کو اہمیت دو. جس طرح اس نے جذباتی پن کا اظہار کیا, قوم برادری بھی تھی, عقیدہ توحید بھی تھا, اور دنیا کو بیس بنا کر, توحید کو نہیں, عقیدہ کو نہیں, دنیا کو بیس بنا کر, عہدے کو, شہرت کو بنیاد بنا کر, عصری علوم کو بنیاد بنا کر قوم کو بھی لات ماری, عقیدہ توحید کو بھی لات ماری. بالکل اسی طرح یہ شخص بھی, یہ باپ دادے برادری کا پوجا کار, پجاری بن چکا ہے. وہ اس قدر آپ کو للکارتے ہیں اور آپ کو نہیں میری قوم ہے, دعوت دی, میں تو جاؤں گا. یہ غلطی ہے ان کی, عقیدہ ان کا نہیں. اصل توحید ہے, عقیدہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو فرمایا میری امت میں یہ بیماریاں رہیں گی, اور آج ہم دیکھتے ہیں بعض علاقوں میں پائی جاتی ہیں. بہت کم خوش نصیب ہیں جن کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. ورنہ ایسے علاقے ملیں گے جہاں توحید بنیاد نہیں بلکہ اپنی قوم برادری اس کو اونچا سمجھنا, اور سامنے والا چاہے وہ واحد کیوں نہ ہو اس کی قوم کو برادری کو نہیں سمجھنا. اس کے پیشے کو دیکھ کر, اس کا پیشہ کیا ہے, یہ کیا کام کرتا ہے, ہم کیا کام کرتے ہیں, یہ کہاں ہے, ہم کہاں ہیں. نہیں, دین اسلام یہ نہیں. فرمایا کہ یہ بیماری ہے جس میں آ گئی وہ جہنم کا ایندھن بن گیا. تو یہ دو چیزیں. تیسری چیز والاستسقاء بالنجوم. فرمایا کہ دور جہریت کی یہ بیماری ہے. ان کا عقیدہ تھا, وہ کہتے تھے جب سوریا ستارہ نکلتا ہے تو بارش ہوتی ہے. بارش اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. اس کو منسوخ کرتے تھے سوریا ستارے کی طرف. ستاروں کے ذریعے بارش کی امید رکھتے تھے. یہ شرک ہے.
آج بھی یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، آج بھی یہ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ستاروں کی ترتیب آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کو لے کر پھر اپنا پرچہ نکال کر کہ فلاں ستارہ اس لکیر کے بارے کیا کہتا ہے، فلاں ستارہ ستاروں کے ذریعے، لکیروں کے ذریعے آپ کے مستقبل کے معاملات بتاتے ہیں۔ میں کہ میری امت میں یہ بیماری رہے گی، بڑی خطرناک بیماری، بلکہ حدیث میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سب سے مشکل ترین مسئلہ پانی کا تھا۔ پانی کا مسئلہ بڑا مہم تھا، اہم تھا۔ صحابہ کرام دعا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، پانی کے حوالے سے، بارش کے حوالے سے۔ رات ہو گئی، 1400 کے قریب صحابہ کرام اپنے خیموں میں بارش کی دعا کر رہے تھے، ایک دم موسلادھار بارش شروع ہو گئی، رونقیں ہو گئی۔ صبح کو جب اذان کہی گئی حدیبیہ کے موقع پر اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد جب آپ نے صحابہ کرام کی طرف رخ کیا بیٹھے تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، دیکھا آپ دارو کتار رو رہے تھے، حالانکہ صحابہ کرام بڑے خوش تھے، بارش کی ضرورت تھی، اللہ نے بارش دے دی، لیکن نبی علیہ السلام رو رہے تھے، روتے جا رہے۔ صحابہ کرام حد درجہ پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا؟ آخرکار نبی علیہ السلام سمجھ گئے یہ صحابہ کرام نماز کے بعد اپنے خیموں کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، میرے چہرے کو دیکھ کر، میری پریشانی کو دیکھ کر، تو آپ نے خود ہی فرما دیا کہ ساتھیوں، رات جو بارش ہوئی تھی اس بارش کے حوالے سے اللہ نے ایک وحی بھیجی، اس بارش کے حوالے سے اللہ نے ایک وحی بھیجی، اس وحی نے محمد کو رلا کے رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ یہاں پر میں مستقل آپ کو جو بتا رہا ہوں نقطہ کہ ہر نبی پر کتاب کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے بھی آپ نے سن لیا کہ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ علیہ السلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ کے دو امتی یہ مناظرہ کر رہے ہیں، اللہ نے وحی کی۔ اوحى اللہ، اللہ مربانی اس حدیث کو الصحیحہ میں لائے، اوحى اللہ إِلَىٰ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ یہ تورات نہیں تھی، تورات کے علاوہ یہ وحی تھی، تورات کے علاوہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی تھی۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ کے پاس بھی قرآن کے علاوہ وحی آیا کرتے تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں بناؤ گے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ باطل ہے کہ صرف قرآن وحی ہے، قرآن کے علاوہ کسی چیز کو ہم اللہ کی وحی نہیں کہہ سکتے۔ قرآن واضح کہتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب کو بھی نازل کیا اور ہم نے آپ پر حکمت کو بھی نازل کیا۔ دو چیزوں کے نزول کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ، وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ نے نازل کیا علیک آپ پر الکتاب والحکمہ، کتاب کو اور حکمت کو۔ کتاب قرآن ہے، حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ نازل اللہ نے کیا ہے، وہ حکمت سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین مکمل ہوتا ہے انہی دو چیزوں کے ذریعے۔ کچھ احکام اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے بیان کیے ہیں اور کچھ احکام اپنے پیغمبر کی حدیث کے ذریعے بیان کیے ہیں۔ احکام اللہ کے ہیں، فیصلے اللہ کے ہیں، کہیں اللہ کی کلام کے ذریعے، کہیں محمد مصطفیٰ کی کلام کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رات جو بارش ہوئی تھی اس بارش کے حوالے سے اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے، اس وحی نے مجھے رلا کے رکھ دیا ہے۔ اس وحی کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصبح عبادی مومن بی و کافر بی۔ اصبح یہ حدیث یہ وحی کے الفاظ ہے، اصبح عبادی مومن بی و کافر بی۔ اللہ فرماتا ہے رات جو وحی ہوئی، رات جو بارش ہوئی، اس بارش کے حوالے سے میرے کچھ بندوں کے ایمان میں اور پختگی آ گئی ہے۔ میرے بندوں کے بعض بندوں کے ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، اور رات جو بارش ہوئی اس بارش کے حوالے سے میرے کچھ بندوں کے ایمان برباد ہو گئے ہیں اور کافر ہو گئے۔ اصبح عبادی مومن بی و کافر بی۔ میرے کچھ بندے پکے مومن ہو گئے، ان کے ایمان میں اضافہ آ گیا، کچھ پکے کافر بن گئے۔ بارش حدیبیہ پر نہیں ہوئی تھی، پورے علاقے میں ہوئی تھی۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں، جس نے کہا بارش برس رہی تھی اور اہل ایمان کہہ رہے تھے اللہ کی رحمت ہو گئی، اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کی رحمت ہو گئی، بارش ہو گئی، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان میرے ساتھ پختہ ہے اور ستاروں کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ كَذَا وَكَذَا۔ اور کچھ زمین پر لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے فلاں ستارہ جب نکلتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے، آج نکلا بارش ہو گئی، وہ پکے کافر بن گئے۔ تو فرمایا میری امت کے اندر بھی یہ بیماری رہے گی اور آج پائی جاتی ہے۔ بڑے بڑے چوکوں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، ستاروں کے ذریعے لکیروں کے ذریعے بندوں کو ان کی قسمتیں بتاتے ہیں، ان کے نصیب بتاتے ہیں، اور دنیا لے لگا کر جا رہی۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ آخر چوتھی چیز کیا ہے؟ وَالنِّيَاحَةُ، غور کرنا، وَالنِّيَاحَةُ۔ دور جاہلیت میں جب کوئی مر جاتا تو لوگ چیختے تھے، چلاتے تھے، سینے پھاڑتے تھے، اپنے منہ کو نوچتے تھے، نوحہ کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام فرمایا یہ خطرناک بیماری بھی میری امت میں رہے گی۔ اسے فرمایا لیس منا، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ کون؟ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت، جس نے اپنا منہ نوچا، جس نے اپنا سینہ پھاڑا اور جاہلیت کی آوازیں کسے، اس کو امت محمد کے ساتھ کوئی تعلق۔ یہ نوحہ کرنے والے مرد، نوحہ کرنے والی عورتیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر انہوں نے توبہ نہ کی، الناحیۃ اذا لم تتب قبل موتها، اگر مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ نہ کی تو وہ سن لیں جو نوحہ کرتے ہیں۔ ایک ہے رونا، ایک شخص فوت ہو گیا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ نبی علیہ السلام کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں تدمع العین ویحزن القلب۔ ابراہیم تیری جدائی پر آنکھوں میں آنسو ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن کیا فرمایا آگے؟ ولا نقول الا ما یرضى ربنا، ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس میں اللہ کی رضا ہو۔
یہ ہے اس دل کی کہانی. لیکن نوحہ چلتا رہتا ہے. اس کے لیے زندگی کو معمول بنا لینا. پھر سال بھر جب وہ دن آئے جس دن وہ مرا تھا پھر جمع ہو جانا, پھر چیخو چلا, پھر آوازاری, زینہ کو بھی چہرہ نوچنا, تو سرزم کے ساتھ. تو فرمایا لیس منا, اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. فرمایا اگر نوحہ کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو, اگر اپنی زندگی میں توبہ کر لے تو ٹھیک ہے, بغیر توبہ کے مر گیا یا مر گئی تو سن لے قیامت کے دن لوگوں کو عذاب ملے گا, حساب کتاب کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا, لیکن اس کو قبر سے نکلتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا. جو ہی قبر سے نکلے گا بدبودار تیل اس کے منہ میں مار دیا جائے گا. یہ وہ خبیث ہے, یہ وہ خبیثہ ہے جو مرنے والے پر نوحہ کرتی تھی, نوحہ کرتا تھا. اس کا یہ چہرہ ہے جس چہرے کو نوچتا تھا بدبو تار کے ذریعے, تیل کے ذریعے. اس کے منہ کو کالا کر دو, پورے قیامت کے میدان میں لوگ دیکھیں گے کہ ہم سب پریشان تو ہیں, معاشر کا میدان ہے, پریشان تو ہم سب ہیں. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے, دھوپ کے عالم ہے, ہم سب پریشان. لیکن یہ بد نصیب کون ہے جس کا پورا جسم بدبودار تیل کے ساتھ مل دیا گیا ہے, اور تیل بھی ایسا ہے, اور حدیث تیل بھی ایسا ہے اس سے آگ نکل رہی ہے, آگ نکل رہی. یہ کون ہے, یہ ہے کون؟ بتایا جائے گا. یہ بدنصیب شخص ہے, یہ مرد ہے, یہ عورت ہے جو دنیا میں جس کا وتیرہ تھا مرنے والے پر نوحہ کرنا, بین کرنا, ادھار پر بین دینا. میں ان کے ہاں روئی تھی, وہ میرے ہاں روئے گی, جمع ہو جانا, کرائے پر ہونا. یہ چیزیں ہیں کہ نہیں؟ پھر ہر سال جب مرنے والے کا وہ دن ہے جس دن وہ مرا تھا پھر رونے لگ جانا. یہ کس قدر دور جہریت کے یہ بیماریاں ہیں. ہمارا لا یترکوہن, میری امت میں بیماری رہے گی. بہت کم خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ کی توفیق سے, اللہ کی رحمت سے اس بیماری سے محفوظ رہیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں, آج ہم غور کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ ہمیں نظر آتا ہے اپنے خاندان پر فخر کرنا, چاہے وہ دیندار ہیں, بے دین ہیں, بدکردار ہیں, زانی ہیں, چور ہیں, بس ان کو گھمنڈ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں دیندار طبقہ ہے لیکن ان کے پیشے کو لے کر, معمولی مزدوری کو لے کر, ان کی غربت کو لے کر ان کو نیچ سمجھنا, اپنے آپ کو غلط سمجھنا. اللہ کے مخلوق سے امیدیں وابستہ رکھنا, آج بیماریاں پائی جاتی. نوحہ باقاعدہ نوحہ کے لیے آج باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ان احادیث کا مطالعہ کیجیے. اگر اللہ نے آپ کو ان دور جاہلیت کی بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے, یہ اللہ کا انعام ہے. اس کو اللہ کا انعام سمجھیں. اللہ استقامت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ.